اللہ کا یقین کیسا ہو گیا صحابہ کرام کا؟ وہ تو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو، اس کے نظام کو دیکھ رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ صحابی سے پوچھا بتاؤ تم نے صبح کس حال میں کی ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا حال یہ بن گیا ہے میں دن بھر روزے کی حالت میں ہوتا ہوں اور رات کو اپنے بستر سے جدا ہو کر قیام کی حالت میں ہوتا ہوں۔ میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں جہنم کو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہوئے ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اے حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ایمان وہ خزانہ ہے، ایمان وہ دولت ہے، ایمان وہ طاقت اللہ نے بنائی ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان صرف نفس اور شیطان نہیں تمام مخلوق پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے اگر ایمان ہو، ایمان کی حقیقت ہو۔ ایمان کے بول بہت قیمتی ہیں، ایمان کے الفاظ بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن الفاظ الفاظ ہوتے ہیں۔ الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ حقیقت اور ہوتی ہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں مسلسل محنت، کوشش، جہد اور محنت کرنے والے کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن پر محنت کی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام پر محنت کی جا رہی ہے۔ ایمان کی وہ سطح مل گئی، ایمان اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں بعد کے آنے والوں سے ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے کر آئے تھے، یعنی صحابہ اکرام۔ غیب کا نظام ان کے سامنے، یہ غیب کا نظام۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے رسول میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ میں بدر کے مقام سے گزر رہا تھا، میں نے ایک عجیب حال دیکھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور دوسرا ایک شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں گرز ہے۔ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس نے مجھے آواز دی، اے عبداللہ التش التش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ میں حیران ہو گیا یہ کون ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ اس نے میرا نام لیا عبداللہ۔ پھر خیال ہوا ہو سکتا ہے اس نے کہا اے اللہ کے بندے یہ کہا ہو۔ پھر اے اللہ کے رسول جب اس نے مجھے آواز دی تو جس کے ہاتھ میں گرز تھا اتنا زور سے اس کو مارا وہ زمین میں دھنس گیا۔ تھوڑی دیر میں پھر وہ باہر نکلا، پھر اس نے آواز دی پیاس پیاس، پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یہ کئی دفعہ میری نگاہوں کے سامنے ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عبداللہ ابن عمر سے کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا؟
اے اللہ کے رسول، جی ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا۔ فرمایا تم نے برزخ کو دیکھ لیا، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ ابو جہل تھا، اور جو اس کو مار رہا تھا وہ فرشتہ تھا، اور حشر تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ غیب کا نظام نگاہوں کے سامنے۔ صحابی فرمانے لگے بدر کے میدان میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کی سارے سرداروں کی، مشرکین مکہ کے سرداروں کے نام لیتے گئے، یہاں ان کی لاش ہوگی، اور وہاں ان کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں، پڑی ہوئی تھیں۔ اور یہ صحابی فرماتے ہیں میں پہچاننے لگا یہ انسان کی وار سے گیا ہے یا فرشتوں کی وار سے گیا ہے، میں فرق پہچاننے لگا تھا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.